بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈجسٹمنٹ مائی فٹ وہ زمانہ جا چکا ہے جب شادی کے بعد وائف کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا پڑے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسیڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسیڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو۔ اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تو آپ جا کے باہر بولو، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے، ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے، ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں، اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو، ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے، تو زیرو ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں، اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے۔ اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے، مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے، تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے۔ تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل، مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے۔ آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک۔ آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے۔ کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے۔ لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے۔ لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں۔ آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، لیکن
جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ. ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ، نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم، جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی، تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہے، دلی میں بھی ہوں گی، آگرہ میں بھی ہوں گی، کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتے تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے. مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. میں نرملا چوہان بول رہی ہوں. میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کر رہا ہے، کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے. اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں. فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے، تو آپ
إله